اربوں ڈالرز کی کرپشن اور پاکستان کے وسائل پر ڈاکہ زنی کے حقائق سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی پاکستانی شریفوں اور زرداریوں کو ذمہ دار نہیں مانتا تو اس کی عقل پر فاتحہ پڑھ کر گزر جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ بحث کرنا وقت، علم، توانائی کا ضیاع ہے۔ پاکستانی عدلیہ دنیا میں سب سے زیادہ آزاد ہے، فیصلہ لکھنے کے جھنجھٹ سے بھی آزاد۔ کاش اس ارض پاک پر کوئی ایسا لیڈر بھی آئے جو پیٹ بھرو تحریک چلائے، کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ حبیب جالب صاحب نے ٹھیک کہا، اب گناہ و ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، پہلے پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت معاب بکتے ہیں۔ انور مقصود صاحب کہتے ہیں، 83 برسوں میں میں نے اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں۔ کچھ غلط باتیں کہہ کے میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا، کیونکہ پنجاب کی پولیس کو بزرگوں کو برہنہ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے، مگر دولت کے شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب، حاکم تیرے خلاف، سپاہی تیرے خلاف، ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی تیرے خلاف۔ انقلاب کوئی سیب نہیں جو پکے گا تو گر جائے گا، آپ کو اسے گرانا ہے۔ ابھی خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلزلے میں دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، مگر افسوس پاکستان میں غربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی حکومت بیٹھی بھی نہیں۔ امیروں کو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں۔ بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی، پریشانی، پشیمانی اداسی ملک میں بادلوں کی طرح چھا گئی ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قرضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گونج جاتے ہیں۔ میں تو بعض اوقات ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اور رعایا کا رشتہ روٹھے ہوئے خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں